سب سے بدترین شخص وہ ہے جو نفس کا غلام ہے. وہ وہی کرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے. اس کو کیا کہا؟ اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے. شرک وہ واحد گناہ جو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے. یہ آیت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے، دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں یہ نفس ایسا ہے جیسے کوئی جنگلی گھوڑا. یہ آپ کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے. تو جب آپ چھوٹا ہوتا ہے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اسے جدھر لے کے جانا ہے چاہیں لے جائیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یار زندگی انجوائے کرو، پھر بڑھاپے میں دیکھیں گے، پھر ٹھیک ہو جائیں گے. یہ گھوڑا جنگلی گھوڑا ہے. اسے اگر آپ نے ابھی ٹرین نہ کیا تو یہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ جب بڑھاپے میں آپ کو پتا ہوگا کہ یہ مسجد ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، آپ نہیں جا سکتے. وہ گھوڑا آپ کو کھینچے گا اسی راستے پہ جس پہ آپ نے اسے ٹرین کیا ہوا ہے. آپ چاہتے ہوئے جانتے ہوئے کہ سامنے منزل ہے، یہ کامیابی ہے. ورنہ بھی تو دنیا کے سارے بوڑھے جو ہے وہ دنیا کے سب سے نیک ترین لوگ ہوتے ہیں نہیں، کیونکہ انہوں نے اس گھوڑے کو ٹرین ایسے کیا ہوا ہے. وہ طاقتور نفس کا گھوڑا انہیں بھگاتا رہتا ہے جہاں لے کے جانا چاہے. سائنس میں ایک ہوتا ہے نا کہ ایک لا آف ون فیلڈ اسٹینڈس ٹرو فار اندر لا آن اندر فیلڈ. تو ایٹ اے ویری سارٹ آف فلاسافیکل لیول نا، میں نے کچھ ادھر پیچھے کتاب پڑھی ہے، تھنک اینڈ گرو رچ، نیپولین ہل کی. یہ نا ارلی 20th سینچری کی ایک کتاب ہے جس میں اس دور کے 20 سال کی ریسرچ تھی، جس میں وہ اس دور کے سب سے کامیاب ترین لوگوں کو ملا. obviously وہ دنیاوی طور پہ کامیاب ترین لوگ تھے، بٹ دا پوائنٹ از کہ ایون ان دس ورلڈلی میٹر آل آف دس میٹرس. بالکل. اور اس میں ایک چیپٹر ہے جو کہ ہے ہی آٹو سجیشن کا، اور وہ یہی بات کرتا ہے کہ برین آٹو سجیشن پہ چل رہا ہے. الاٹ آف پیپل آر ورکنگ آن آٹو پائلٹ. بالکل ایسے جو آپ کو سمجھ آئے آپ گو ود دا فلو، ساری زندگی گزار کے چلے گئے. اینڈ ایون فار دا سلیکٹڈ 1% آف دا ورلڈ، جسے آج ہم کہہ سکتے ہیں ملینئرز بلینئرز جو ہوتے ہیں، the one skill that they master is that they don't let their brain function on auto suggestion. Very good. They work on this. وہ خود اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرتے ہیں، اپنے گرد کے دوستوں کو بدلتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو ان سے بہتر ہوتے ہیں، جو ان کو ان سے بہتر زندگی کے اصول بتاتے ہیں، قوانین بتاتے ہیں. سوری، وہ ریگولرلی سیکھتے رہتے ہیں اور وہ آٹو سجیشن کی لوپ کو بریک کرتے ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ، بالکل ٹھیک. کمفرٹ زون سے باہر نکلتے. اینڈ دیٹس اگین ویری سملر ٹو ہاؤ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات پیغمبروں کی بہت جگہ پہ نقل کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان سے یہ آرگیو کیا جاتا تھا کہ کیا ہمارے پچھلے سارے غلط تھے، اہم ہی تھے، وہ نہیں جانتے تھے کیا. ایون موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بھی یہ بات کی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے جو پرانے بزرگ گزرے ہیں وہ جن معبودوں کی پوجا کر رہے تھے وہ سب غلط تھے، تو کیا وہ سب بیوقوف تھے؟ دیٹ از اگین بریکنگ دیٹ لوپ آف آٹو سجیشن. اینڈ قرآن ری اسرٹس اٹ بار بار بار. اس کو آپ نے بریک کرنا ہے. دیکھیں اس میں ایک اور سائیکالوجی کی تھیوری ہے، سنک اینڈ کاسٹ تھیوری. ہم یوزولی جو پائل اپ کرتے ہیں، ساری زندگی ہم نے جو کام کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ میں نے بہت انویسٹ کیا ہے، بہت کاسٹ لگایا ہے، ابھی میں چینج کروں گا تو یہ تو سب برباد ہو جائے گا. اور یہ سنک اینڈ کاسٹ تھیوری جو ہے بہت سارے لوگوں کو برباد کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب ذرا ایک ایتھیسٹ ہے، وہ ساری زندگی ایتھیسٹ رہا، تو وہ کہے گا اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں جو 40-50 سال گزارے ہیں وہ ویسے ضائع ہو گئے. اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ قرآن کریم آپ کو ایسے نہیں تولتا. قرآن کریم آپ کو ایسے تولتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس خبر آئے اور وہ آپ کے دل میں لگے، مان لو پھر بعد میں مجھے کال آئی، آپ ڈاکٹر سفیان بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میرا یہ نام ہے اور میں یہاں سے ہوں، میری عمر 62 سال ہے اور میں نے اپنی پوری 62 ایئرز ایز این ایتھیسٹ گزاری ہے. میں نے کوئی چرچ، کوئی بائبل، کوئی کتاب نہیں چھوڑی. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی، میں گیا، میں نے غسل کیا، میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں رو رہا ہوں. اس نے اس 62 سال کے اس توڑا. ماشاءاللہ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میری ساری انویسٹمنٹ یہ ہے، میں اس کو کیسے توڑوں. تو میں یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے کاروبار کرو. تمہیں جب ٹھیک خبر ملی اس میں 40 سال لگے، 50 سال لگے، تمہاری اتنی ایفرٹ لگی، کاروبار کرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یہ سارا ٹائم میں نے آپ پہ قربان کیا، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دیتا. مجھے وہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے نا کہ جس شخص میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم بھی کبھی کبھی اچھے کپڑے پہنتے ہیں. صحابہ نے کہا نہیں، یہ غرور نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم حق بات پہچان لو، سن لو اور پھر اس سے قناعت کرو. اس سے یہ ہے
ماشاء اللہ بہت خوبصورت حدیث. اور یہی چیز ہے نا جو ہم نہیں کر پاتے, ہم وہ ایگو میں پڑ جاتے ہیں, ہم انا میں. اب دیکھیں ایگو تو ختم کر دیتی ہے انسان. ہاں, جو یہودی ہے نا, قرآن پاک کو بھی ان بائس ہو کے نہیں پڑھا کہ لائک آل پری کنسیوڈ کانسیپٹس کو چھوڑتے ہیں اور لیٹس ریڈ واٹس ریٹن ہیئر. نہیں پڑھا تو سب نے سمجھا ہے, اصل بات سمجھتے نہیں ہے, ود بائسز پڑھتے ہیں ہم اپنی بائسز. اور مجھ پہ یہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے, اکثر ایتھیسٹ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تم یہ دیکھو یہ کس نے کہا ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو. میں نے کہا قرآن کریم کہہ رہا ہے تدبر کرو, قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے, فیوچر ٹینس استعمال کر رہا ہے تمہاری اپنی جانوں میں بھی, ہورائزن میں بھی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی. فیوچر ٹینس کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں جو تدبر کرے گا, سوچے گا, اس کو اس میں نشانیاں ملیں گی, اور جو کرے گا تو اسے ملیں گی. وہ ایک ہے نا ورڈ الگ, اس کی ایک ایولیوشن, میں خیال ہے ڈاکٹر ذائقر نائک کی ویڈیو تھی شاید, وہ میں دیکھ رہا جس میں انہوں نے اس کی ایولیوشن بتائی ہے کہ شروع میں لوگ اس کا مطلب یہ لیتے تھے, پھر یہ لیا, پھر یہ لیا. تو آج جتنی سائنس ایوالو ہوگی ہے تو ایمبریو کی جو شیپ بنتی ہے, سبسٹینس جو بنتا ہے لیچ کی طرح, وہ الگ ہے, اور وہ ایگزیکٹلی اس ورڈ کے میننگ ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ عربک کے روٹ ورڈ کو سمجھیں, اس کی لیئرز آف میننگ کو سمجھیں. یہ ایسے لے لینا, یہ نالج پہ بلڈ اپ ہوتا رہتا ہے, بلڈ اپ ہوتا رہتا ہے. ہم انسان جو ہے نا, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے, وہ ہے لینگویج. لینگویج سے کیا ہوتا ہے کہ نالج جو ہے وہ ایکومولیٹ ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے. آپ آئے, آپ نے ایک کام کیا, میں آؤں گا اس پہ بلڈ اپ کروں گا, اس کے بعد ایک اور آئے گا اس پہ بلڈ اپ کرے گا, اس لیئرز کو ان لاک کرتا جائے گا, اس کو سمجھتا جائے گا. یہ قرآن کریم جو معجزہ ہے, اور جو ان سے بار بار پوچھتے تھے کہ معجزہ, تو قرآن کریم سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ قیامت تک, جیسے میں نے آپ کو کتنی سائنس کی چیزیں گنائی کہ ابھی بھی جو قرآن کریم مینشن کرتا ہے سائنس اسے نہیں سمجھ پاتا. وہاں پہ سائنس والوں کو تو چاہیے قرآن پڑھیں, اس میں سے ہی دریافت کر لیں گے آدھی زیادہ, قیامت تک چلتا رہے گا ہر دفعہ. اچھا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ہم یونیورسٹی میں میرے آفس میں بیٹھتے ہیں, میرے دوست آتے ہیں اور ہم لوگ تدبر کرتے ہیں, قرآن کریم کی ایک آیت نکال کے سوچتے ہیں اس پہ. میرے باقی دوست بیٹھتے ہیں, ہم لوگ سوچتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, عربک روٹ ورڈز پڑھتے ہیں, تفاسیر پڑھتے ہیں, سائنس کی مدد سے سمجھتے ہیں. تو میرے ساتھ جو ایک نائب قاصد ہیں وہ بیٹھتے ہیں, کافی ایج کے ہیں, ان کی سفید داڑھی ان کی, وہ سائنٹیفک ٹرمز کو اتنا نہیں سمجھتے, پر وہ بیٹھے رہتے ہیں, سنتے رہتے. ایک دن انہوں نے ایک بات کہی جو مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے مجھے کہا کہ سر ایک دن آئے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سائنس میں یہ, قرآن کریم میں یہ ساری باتیں پروف ہو جائیں گی, اور یہ وہی ٹائم ہوگا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک خیمہ بھی ایسا نہیں بچے گا جہاں پہ اسلام نہیں ہوگا, کہ اس کی تمام باتیں سائنس مان لے گا کہ ہاں یہ باتیں پاسبل ہی نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے یا اس وقت جتنا بھی ٹائم ہوا ہوگا اتنا پہلے کسی کو معلوم ہو, سب اس پہ جو ہے وہ اتفاق کریں گے. میں نے کہا کتنی خوبصورت بات کی, بالکل پاسبل, بالکل پاسبلٹی. اور قرآن میں لکھا ہے ایٹ دا اینڈ ہونا ہی ہے, ہونا ہی. جب یہ چیز ہونی ہے, جس طریقے ایک روٹ ہے نا, ایک سائنس نے روٹ بنا دیا, اس کے تھرو کر دیا, ایٹ دا اینڈ وہ ہونا ہے. ایک چیز سائنس کے تھرو تھی, ایک کسی اور کے تھرو, وہی نا وہ کہتے ہیں نا کہ پروجیکشنز ہیں, ایک چیز کرو گے دوسری کرو گے دوسری سے. اسی پوڈ کاسٹ میں کچھ یہ چیزیں جب سنتے ہیں نا تو کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں, تو بڑا ایک مسکراہٹ سی آتی ہے, سکون آتا ہے, سکون آتا ہے, روح کو غذا. میکس پلانک کہتے ہیں, کوانٹم فزکس فادر آف کوانٹم فزکس انہیں کہا جاتا ہے, کہتا ہے فار اے بلیور گاڈ از ایٹ دا بگننگ آف ایوری تھنگ, فار اے سائنٹسٹ, فار اے فزسسٹ گاڈ از ایٹ دا اینڈ آف ایوری تھنگ. ہم ہر چیز کے اینڈ میں پہنچتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا, یا تو کوئی کریٹر ہوگا تو اس نے یہ کیا ہوگا. سو فار اے بلیور گاڈ از ایٹ دا اسٹارٹ آف ایوری تھنگ, بٹ فار اے فزسسٹ گاڈ از ایٹ دا اینڈ آف ایوری. ہر چیز کے اینڈ پہ ہم پہنچتے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کیسے ہوا, آپ جائیں 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 بگ بینگ پہ پہنچے تو سر پکڑ لیں گے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے سارے معاملے میں لائٹ سے کیا ہے؟ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا دریاب بھائی سے, وہ ہر چیز کو ریلیٹ کر رہے تھے ٹورڈز لائٹ, کہ انسان لائٹ ہے, ڈارکنیس لائٹ. تو کیا یہ ہر چیز روشنی ہے, ہر ذرہ روشنی سے ریلیٹ کرتا ہے؟ دیکھیں میں تو اس اینگل پہ نہیں, میں ایک اور اینگل سے آپ سے بات کروں گا. دیکھیں جتنی چیزیں ہیں پارٹیکل, کوانٹم فزکس پہ آپ جائیں نا تو بیسکلی کیا ہے, الیکٹران ہے, نیوٹران ہے, پروٹون ہے, یہ تمام ایک فیلڈز میں چل رہی ہیں, کوانٹم فیلڈز ہیں جس میں ڈفرنٹ چل رہی ہے. الیکٹران کا ویٹ کہاں سے آتا ہے, ہگز فیلڈ سے آتا ہے. وہ اس میں چلتا ہے تو اس کے مطابق اس کا ویٹ آتا ہے, وہ اسپیڈ آف لائٹ سے نہیں چل سکتا. کوارک فیلڈ میں
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क्स जो है वो उस फील्ड में से चलते हैं. सिर्फ फोटोन जो है वो हिग्स फील्ड में से नहीं जाता. वो और फोटोन वही वो है जिसे आप तोड़ नहीं सकते, उसके अंदर सब पार्टिकल्स नहीं है, उसे आप समझ नहीं सकते. यानी फोटोन लाइट का पार्टिकल एक ऐसी चीज है जो बाकी तमाम चीजों को बाईपास कर रहा है. वो टाइम को बाईपास कर रहा है, वो स्पीड ऑफ लाइट पे जा रहा है जो कोई उस पे नहीं जा सकता, उसके अंदर कुछ है नहीं जिसे हम समझ नहीं सकते. तो इन दैट सेंस लाइट एक बहुत ही डिफरेंट चीज है, फिनोमेना. स्टेइंग ऑन द टॉपिक ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक वक्त में एक पार्टिकल वेव भी है और वो पार्टिकल भी है, ये आज तक ना कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल है. खास तौर पे हमारे जो थोड़े बहुत इसके जो रिलीजियस कनेक्शन लोग बनाते हैं वो फिर सूफीज़म के साथ और मिस्टिसिज्म के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं. एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ मिसकंसेप्शन अराउंड इट एज वेल. आपने डॉक्टर जो डिस्पेंजा का कंटेंट अगर देखा हुआ है? मैंने देखा है, स्पेसिफिकली ज्यादा नहीं पर कुछ. हाँ, बट ही कनेक्ट्स इट विद मतलब your soul can, आप जब ईगो को लेट गो करते हैं तो यू गो फ्रॉम समबडी टू नोबडी. वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, दूसरे मदार में चला जाता है और डिफरेंट मदार में आपको जंप करने के लिए जो इस एनर्जी की जरूरत है उसको आपने so you let go of your ego to reach that level of energy. And so again वो जो मिराज हो रही है, वो जो एक लेवल पे वो लेके जाया जा रहा है, so again probably कुदरत के कानून है. और वही बात है कि कुछ लोगों ने इसको मुशाहिदात के जरिए समझा और इसको यहाँ तक देखा. मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की कॉन्टेक्ट दे रहा था तो हमें बता रहे थे कि मुख्तलिफ जगहों के लोगों ने सेम बातें सोची आफ्टर अ सर्टेन ट्रेनिंग, और वो फिर वही वाली बातें सोच रहे थे. और वो टेलीपैथिक इवेंट आया कि लोग इसी तरह से कर रहे हैं, इनके दिलों पे भी वही असर आ रहा है, उनके दिलों पे भी वही असर आ रहा है, ये भी इस तरह कर रहे हैं, वो भी इस तरह कर रहे हैं. इवन वो जो 7 दिनों के रिट्रीट कराते हैं उसके बाद बॉडी के MRIs होते हैं और बॉडी की MRI में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया होता है. लोगों ने इवन कैंसर जैसी मराइज को रिवर्स किया हुआ है. तो द पावर ऑफ थिंकिंग एंड द पावर ऑफ थॉट, एंड इट्स ऑन वेरी कॉन्शियस लेवल ऑफ सॉर्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, वेयर आपकी कॉन्शियस में इतनी पावर है कि वो आपके ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट लेकर आ रही है और वो आपकी जिंदगी पे इम्पैक्ट ला रही है और आपके इवेंट्स, आपके इर्द गिर्द के इवेंट्स चेंज हो रहे हैं. ये देखें, क्वांटम फिजिक्स नहीं है. आई डोंट नो रिचर्ड फेमन ने कहा या किसने कहा, पर अगर कोई दावा करे क्वांटम फिजिक्स को समझता है तो नहीं समझता. कोई नहीं. देखिए, साइंस को बड़ा गुरूर हो गया था न्यूटन के बाद, न्यूटोनियन फिजिक्स के बाद, क्लासिकल फिजिक्स के बाद, कि हम हर चीज को डिटरमिन कर सकते हैं, काज एंड इफेक्ट को मालूम कर सकते हैं. और डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट आया, डिइज्म का कंसेप्ट आया कि बस सारी लॉज जो है वो हर चीज को एक्सप्लेन करती है. और जब भी इंसान गुरूर में आया ना तो अल्लाह ताला उनका गुरूर तोड़ता है. तो उनका गुरूर तोड़ा जर्रे से, और जर्रा कौन सा था? क्वांटम फिजिक्स से, क्वांटम मैकेनिक्स से, कि आप जर्रे को नहीं समझते. वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव ऑफ पॉसिबिलिटी है, आपको नहीं पता वो इस टाइम कहाँ पे है. आप क्वांटम इंटेंगलमेंट को नहीं समझते कि एक जर्रा और दूसरा जर्रा कायनात के किसी दूसरी हद में है, इसमें चेंज आएगा तो उसमें इमीडिएटली चेंज आएगा, और स्पीड ऑफ लाइट से तेज तो कोई चीज जा नहीं सकती. तो ये कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, वो नहीं समझ सकते हैं. वो इसको नहीं समझ सकते हैं कि एक जब कोई ऑब्जर्व करता है तो ये वेव फॉर्म से पार्टिकल फॉर्म में कैसे आ जाता है. नहीं, तो मैं कहता हूं कि जब भी इंसान में थोड़ा गुरूर आता है कि हम सब कुछ समझने लगते हैं, तो एक ऐसी चीज आ जाती है कि उसका गुरूर चकनाचूर हो जाता है. ये क्या मतलब कैसे ही चलता है. और आइंस्टाइन और हाइजेनबर्ग में यही लड़ाई हुई थी ना, जो इसकी थी. आइंस्टाइन कहता था हर चीज एक्सप्लेन कर सकता है, हाइजेनबर्ग ने कहा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया कि ये तो आप तो इलेक्ट्रॉन को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन से तो हर चीज बनी है, आपको अगर उसका ही नहीं पता तो बाकी तो आप बड़े छोड़े हैं एक्सप्लेन कर सकते. तो क्वांटम फिजिक्स जो है ना, देखिए आप जो ये बातें कर रहे हैं कि इसको फिर रिलेट किया जाता है, ये तमाम चीजें एट द एंड कनेक्टेड है. चूंकि हमारी नॉलेज अभी लिमिटेड है, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, हम इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें आपस में क्या कनेक्शन है. आप देखें ना, हमारी अभी पूरी साइंस जो है वो क्लासिक फिजिक्स को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को और क्वांटम फिजिक्स को लिंक नहीं कर सकती. वो ग्रेविटी पे फंस जाते हैं, वो दोनों वहां पे एक दूसरे के खिलाफ जाती हैं, उसको यूनिफाई नहीं किया जा सकता. जो सब कुछ ढूंढ रहे हैं वो क्या ढूंढ रहे हैं? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढ रहे हैं. कौन है? इसकी मिसाल ऐसे है, देखिए आप एक घर बना रहे हैं, आपको मैंने एक टास्क दिया है कि आप दीवारें बनाएं, आपको टास्क दिया है कि आप दरवाजे और ये वायरिंग का काम करें. आप दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे और घर बड़ा खूबसूरत बन रहा है.
साइंस पागल है कि ये दोनों काम तो कर रही हैं पर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रही है, तो कैसे काम हो रहा है? जो क्लासिकल फिजिक्स है और क्वांटम फिजिक्स है, दोनों काम कर रहे हैं, घर बड़ा जबरदस्त बन रहा है, वायरिंग, दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ दरवाजों के दीवारों के मुताबिक हो रहा है, पर ये दोनों तो आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन और ये जो है वो ठेकेदार आपस में बात ही नहीं कर रहे, तो ये हो कैसे रहा है? उसको अभी तक ये कोई है, चीफ आर्किटेक्ट है जो दोनों को डायरेक्शन दे रहा है और दोनों उस पर काम कर रहे हैं। आपने लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में भी फिर सुना होगा, तो इट्स लाइक एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग। मैं भी वाइब्रेट कर रहा हूँ, आप भी वाइब्रेट कर रहे हैं, हम असल में तो ऐसे लग रहा है जैसे स्टेबल हैं, बट एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस गोइंग इनसाइड अस एंड दे कनेक्टेड विद दिस कि everything जिसका वाइब है, the frequency that you are transmitting, the frequency that I am transmitting, if they are on the same level, तो मुझे आपकी वाइब अच्छी लगेगी, आपको मेरी वाइब अच्छी लगेगी, and then we will feel good about talking to each other and stuff like that. हर इंसान की एक फ्रीक्वेंसी है। इसी को फिर आगे लिंक किया जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली साइंस मारते हैं लोग, that when you are thinking positively, positive starts happening in your life, manifestation आती है, and yes, and you start thinking about something and you transmit energy in that way, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप अट्रैक्ट करते हैं और उस तरह के लोग आपसे मिलते हैं और फिर आपको उसी तरह की चीजें आपकी जिंदगी में होने लग जाती हैं, एंड इवेंचुअली यू गेट टू दैट गोल। आपने इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक को आखिर में छेड़ दिए, इतना बड़ा अभी आखिर नहीं है आखिर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ये गुफ्तगू जब शुरू होती है चलती रहती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, ऑर्गन्स है हमारे, ऑर्गन्स बने हैं सेल्स से, सेल्स बने हैं मॉलिक्यूल्स से, मॉलिक्यूल्स बने हैं एटम से, एटम्स बने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बने हैं क्वार्क्स से, और स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये क्वार्क्स में है स्ट्रिंग्स जो हर वक्त वाइब्रेट करते हैं। तो जब वो वाइब्रेट करते हैं तो कैसी एनर्जी, जैसे उसकी गिटार की स्ट्रिंग्स होती हैं, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, तो आप ऐसे ले लें कि आप एनर्जी बीइंग्स हैं। आपकी एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, और आपके ऊपर एक फील्ड है, एनर्जी फील्ड है, जो पॉजिटिव फील्ड्स भी है और नेगेटिव फील्ड्स भी है। आप किससे कनेक्ट करेंगे डिपेंड करता है आपकी अपनी एनर्जी पे कि वो कौन सी है। अब जरा इसको समझिएगा, जैसे रेडियो होता है, रेडियो पे आपके पास इख्तियार है कि कौन से चैनल पे आप ट्यून कर ले फ्रीक्वेंसी। आप न्यूज पे जाना चाहते हैं, आप सॉन्ग्स पे जाना चाहते हैं, आप FM 101 पे जाना चाहते हैं, आप FM 100 पे जाना चाहते हैं। तो आपने अपनी बॉडी की एनर्जी कैसे रखी है तो आप उससे कनेक्ट होंगे। तो जब आप अपनी पूरी एनर्जी को पॉजिटिव रखते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं एक पॉजिटिव फील्ड से। वहां से आपको एक और, मैं हमेशा कहता हूं कि दो स्ट्रीम ऑफ नॉलेज है, एक एक्वायर्ड है जो इंसान अपनी ऑब्जर्वेशन से, साइंस से, लॉजिक से, फिलॉसफी से सीखता है, एक रिवील्ड है जो कुरान करीम की सूरत में नाजिल हुई है आम के लिए। पर एक थर्ड, दो दोस्त हैं वो आपस में एक ही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून है। हाँ, मैं उस पर आता हूं, पर मैं ये बात खत्म कर दूं। पर एक थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो तब आपके पास आती है जब आप अपनी बॉडी को पॉजिटिव करते हैं और पॉजिटिव फील्ड से कनेक्ट होते हैं। ये कैसे पता चलता है पॉजिटिव है? अच्छा, वो कैसे पॉजिटिव होता है उसका आपको, आपकी बॉडी में डिफरेंट सेंटर्स हैं, डिफरेंट चक्रास हैं, हर चक्रास हर सेंटर के लिए एक खास प्रोटोकॉल है जिसे आपने फॉलो करना है। उस प्रोटोकॉल को आप फॉलो करेंगे तो उस सेंटर को आप पॉजिटिव करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि 6 सेंटर्स हैं आपके, यानी हर एक के लिए लेट्स से आपके पास 16 to 17% है उसके लिए, तो उसको पॉजिटिव करेंगे तो आप 17% पॉजिटिव हो गए, दूसरे को पॉजिटिव करेंगे तो 34% ऐसे ऐड होता रहेगा अंटिल आप 100% पॉजिटिव हो जाएं। हर एक के प्रोटोकॉल्स को आपने फॉलो करना है तो आपकी ओवरऑल बॉडी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। देखें, आप अक्सर एक शख्स से मिलते हैं ना, इमीडिएटली आप झिझक फील करते हैं, उसके इर्द गिर्द एक पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, एक एनर्जी फील्ड है जिसे आपने फील कर लिया है। देखें, इन रियलिटी क्वांटम फिजिक्स कहती है इन रियलिटी आपने किसी चीज को टच ही नहीं किया। अब इस टेबल को अगर मैं लग रहा हूं कि मैं टच कर रहा हूं, मैं टच नहीं कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं, जबकि सारा मास तो अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में पड़ा हुआ है। आप रियल में किसी चीज को टच नहीं करते। ऐसी आपकी एनर्जी फील्ड है आपके आसपास, आपको फील नहीं होता, बट आप इंटरेक्ट करते हैं उसके साथ। आप अभी भी पढ़ेंगे तो आपका हार्ट सबसे बड़ा मैग्नेटिक फील्ड आपके इर्द जो है वो ये आपका सेंटर है जो डेवलप करता है। तो आप या कनेक्ट करते हैं या कनेक्ट नहीं करते। मैं ये बात अक्सर कहता हूं, पता नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहती, कि मैं किसी भी पॉडकास्ट में कुछ प्रिपेयर करके नहीं जाता। वहां की जो एनर्जी होती है उसे लेकर मैं जो एनर्जी होगी ना, कभी कभी मैं कहना चाहूंगा मैं नहीं कह पाऊंगा, कभी कभी बस मैं बोलता रहूंगा, वो पूरी एनर्जी वहां की ऐसे बन जाएगी ना
کہ وہ مجھے کمپیل کرے گی کہ میں بولتا رہوں. تو آپ نے اس سینٹرز کو ان کے تمام پروٹوکولز کو ویسے فالو کرنا ہے. اس پروٹوکولز کو کیسے فالو کرنا ہے, وہ کیا ہے ہر سینٹر کے لیے, اس پہ ہم ڈیٹیل میں پھر کبھی بات کریں. اس کے لیے آپ کو حلال اور حرام کے کنسپٹ کو سمجھنا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں, لیکن ابھی آپ نے ہمیں تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ کو جانا ہے, اینڈ بیکاز یو ہیو ٹو لیو, تو آئی تھنک اٹ ڈیمانڈز ڈیو رسپیکٹ کہ ہم آپ کی جو اگلی مصروفیت ہے اس کو ٹائم دیں. میرے لیے یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا, اور آئی ایم شیور وہ جو دیکھ رہے ہیں کیمرہ میں ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی. اور آپ کو کوشچنز ہیں اگر ڈاکٹر صاحب سے, کیونکہ یہ فرسٹ پارٹ ہے, ڈاکٹر صاحب ایک چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے, وہ کوشچنز بھی ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کور کر سکیں. یہ ٹاپک ابھی گیا ہے نا, دیر از اے لاٹ ٹو ڈسکس. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایک طرح سے ہمارا بھی حلال حرام والا بھی جو آپ نے خود سے کہہ دیا نا, یہ بھی اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. نیکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اگر آپ کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں حقیقت, تو آپ کو انرجی, وائبریشن اور فریکوینسی کے ٹرمز میں سوچنا ہوگا, جو اس کی حقیقت ہے. اور وہ ایک 369 کا بھی ہے کہ جو 369 کے بارے میں جان جائے وہ پوری کائنات. دیٹ از ڈفرنٹ. انرجی, فریکوینسی اور وائبریشن جو ہے نا, وہ ریئلٹی ہے ہماری. آپ جب دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے تو وہ آپ کی اوور آل انرجی کو پازیٹیو کر رہا ہے, تاکہ آپ کی باڈی پازیٹیو رہے, اور ہر اس چیز سے آپ کو دور رکھ رہا ہے جو اس کو نیگیٹو کرے. ان دا اینڈ مجھے بہت اچھا لگا, جیسے میں نے کہا, میں نے بیان بھی کیا کہ میں ہمیشہ جو انرجی مجھے ملتی ہے اپنے جو بھی ہوسٹ ہوتے ہیں اسی کو یوز کر کے میں بات کر سکتا ہوں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو میں بولتا ہوں, میرا علم اور عمل بہت کمزور ہے, پر مجھے جو جینونلی لگتا ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہوگا, میرا ایک میسج ہوتا ہے سب کے لیے. میں ایک انسان ہوں, ڈاکٹر سفیان ایک انسان ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, اس کا نالج پرفیکٹ نہیں ہے. میرا گول کسی بھی پوڈ کاسٹ میں جا کے انٹریکٹ کرنے کا صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ہپنوٹزم میں پڑے ہوئے ہیں, اس ہپنوٹزم کو توڑیں, اس سے باہر آئیں, غور و فکر شروع کریں, یا آپ کے آس پاس جو نشانیاں ہیں اس پر سوچیں. آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ کا ٹائم اور آپ کی اٹینشن ہے. آپ کے پاس اختیار ہے کہ اسے غفلت میں گزار دیں, ہپنوٹزم میں گزار دیں, پر اس کے لیے آپ جواب دیں ہیں. پھر نکلیں اس سے, سوچیں, خود سوچیں, میں جو کہہ رہا ہوں اسے غلط ثابت کریں, غور و فکر کریں, آیتوں کے بارے میں سوچیں, کائنات کے بارے میں سوچیں. یہ وہ واحد میسج ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. میری کوئی بھی بات پرفیکٹ نہیں ہو سکتی, پر اگر آپ اس ہپنوٹزم سے باہر نکل آئے, میرے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اینڈ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر ہمارے کنٹینٹ کو یہاں تک دیکھا ہے تو ضرور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس بارے میں یہاں تک نہ رکیں کہ آپ نے کنٹینٹ دیکھا, آپ کو اچھا لگا اور آپ نے لائک کر دیا, کامنٹ کر دیا, وی گیٹ نتھنگ آؤٹ آف اٹ. ٹاک ٹو یور فرینڈز اباؤٹ اٹ, آپس میں ڈسکس کریں. یہ جب باتیں ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, ہمارے پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پرسنل جرنی میں نکلے ہوئے ہیں. ان ڈسکشنز کو کر کے ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ آف کیمرہ بھی پھر کنیکٹڈ رہتے ہیں, ہم لوگوں سے ملتے ہیں, بار بار یہ باتیں کرتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی بات ایک دفعہ سمجھ آنا کافی نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو کیپ پریکٹسنگ اٹ, کیپ ڈسکسنگ اٹ. اور آپ کو اپنے دوستوں میں, اپنے سرکل میں یہ باتیں بار بار کرنی چاہیے, ڈسکس کرنی چاہیے, کنٹینٹ شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ, تاکہ وہ بھی اس کنٹینٹ کو سنیں, سیکھیں, اپلفٹ ہوں. ایک دوسرے کے ساتھ ایلیویٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری میں ہے. وی کین ناٹ جسٹ سیٹ کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی اور بہت مزہ آیا. وی ہیو ٹو شیئر اور ایک دوسرے کو اپلفٹ کرنا ہے. میں صرف ایڈ کر دوں, سورہ عصر ہمیں یہی بتاتی ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہم سب خسارے میں, ہم ہپنوٹزم میں پڑے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر, اور وہ بھی قسم سے شروع ہوئی ہے. یہ بھی قسم ہے گزرتے وقت کی کہ آپ سب خسارے میں, مگر وہ جو ایمان لایا, پھر عمل صالح کیا, پھر لوگوں کو بتایا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ پھر جب لوگوں کو بتائے گا, اس پورے سائیکل کو پورا کرے گا, لوگوں کو بتائے گا. اور جب آپ لوگوں کو نیند سے جگاتے ہیں, انہیں بہت برا لگتا ہے, تو پھر ان کا بیہیویئر روڈ ہوگا, تو پھر آپ نے صبر بھی کرنا ہے. کیونکہ اگر کوئی سویا اور آپ جگائیں نا, اٹھو اٹھو, پانی میں ڈوبنے لگے ہو, پانی آ رہا ہے اور وہ سخت نیند میں, تو آپ کو گالیاں دے گا, کیا کر رہے ہو, مجھے کیوں جگا رہے ہو. تو آپ نے پھر صبر کرنا ہے, اور وہ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا. I think again this is one of the topics that I would love to discuss at length, کیونکہ بعض اوقات علم ایگزیکیوشن کو ہمارے ہاں لوگوں کو روکتا ہے. بٹ یہ جو آیت ہے نا, اٹ ٹیلس کہ صرف اور صرف حق تک رکنا نہیں ہے. اٹ ٹیکس دا نیکسٹ اسٹیپ کہ آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, آپ نے اس کے بعد اسٹیپس لینے ہیں, لوگوں کو بتانا ہے, صبر کرنا ہے. یا تو اگین لولی کانٹینٹ ہے, لولی میٹنگ یو. انشاءاللہ ویل اسٹے ان ٹچ, اور بہت بہت شکریہ.
آپ بھی اپنی رائے کا ضرور آغاز ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹس کے ذریعے بتائیں، اظہار کریں. تھینک یو.